السلام علیکم دوستو، آج کی کہانی کا نام ہے بادل کا خواب۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ آسمان پر ایک خوبصورت بادل رہتا تھا جس کا نام بھولا تھا۔ بھولا صاحب سے مختلف تھا چونکہ وہ باقی بادلوں کی طرح صرف برسات کرنے پر خوش نہیں ہوتا تھا، وہ کچھ خاص کرنا چاہتا تھا۔ بھولا کا خواب تھا کہ وہ زمین پر جا کر ان لوگوں کی مدد کرے جو بارش کے پانی کے محتاج ہیں۔ اس کا دل چاہتا تھا کہ وہ ان کھیتوں کو پانی دے جن میں پودے مرجھا رہے ہیں، اور ان بچوں کے چہرے خوشی سے دیکھے جو بارش میں کھیلنا چاہتے ہیں۔ ایک دن جب آسمان صاف اور نیلا تھا، بھولا نے اپنے دوست بادلوں سے کہا، مجھے زمین پر جا کر مدد کرنی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میرا وجود کسی کے کام آئے۔ دوسرے بادل اس کی بات سن کر ہنسنے لگے۔ ایک بادل نے کہا، بھولا، ہم بادل ہیں، ہمارا کام آسمان پر رہنا اور ہوا کے ساتھ چلنا ہے، زمین پر جانا ہمارے بس کی بات نہیں۔ بھولا نے مایوسی سے آسمان کو دیکھا، لیکن اس کے دل میں اب بھی امید تھی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ کسی نہ کسی طرح اپنا خواب پورا کرے گا۔ بھولا کا ایک خاص دوست تھا، ہوا۔ ہوا ہمیشہ زمین اور آسمان کے درمیان سفر کرتی رہتی تھی۔ بھولا نے ہوا سے کہا، ہوا، کیا تم میری مدد کر سکتی ہو؟ میں زمین پر جانا چاہتا ہوں اور ان لوگوں کی مدد کرنا چاہتا ہوں جو پانی کے لیے ترس رہے ہیں۔ ہوا مسکرائی اور بولی، بھولا، تمہارا خواب بہت خوبصورت ہے، میں تمہاری مدد ضرور کروں گی، لیکن تمہیں بہت ہمت اور صبر دکھانا ہوگا۔ بھولا نے فوراً ہوا سے وعدہ کیا کہ وہ ہر مشکل کا سامنا کرے گا۔ ہوا نے بھولا کو دھیرے دھیرے نیچے لے جانا شروع کیا۔ جیسے ہی وہ نیچے جا رہا تھا، اس نے دیکھا کہ زمین پر کچھ جگہیں ہری بھری ہیں، لیکن کچھ علاقے بالکل خشک ہیں۔ وہاں کے لوگ آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے اور دعا کر رہے تھے کہ بارش ہو۔ بھولا کا دل بھر آیا۔ اس نے ہوا سے کہا، مجھے ان خشک علاقوں تک لے چلو، وہاں کے لوگ ہماری سب سے زیادہ ضرورت میں ہیں۔ ہوا نے بھولا کو ان خشک کھیتوں کے اوپر پہنچا دیا۔ بھولا نے اپنی تمام طاقت جمع کی اور ایک زوردار بارش برسائی۔ کھیتوں میں موجود کسان خوشی سے جھوم اٹھے، بچے بارش میں ناچنے لگے اور درختوں کے پتے تازہ ہو گئے۔ بارش کے بعد بھولا بہت خوش تھا، لیکن اس کی طاقت کمزور ہونے لگی تھی۔ اس نے ہوا سے کہا، میں بہت تھک گیا ہوں، لیکن میں مزید لوگوں کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ ہوا نے اسے تسلی دی، بھولا، تم نے اپنا کام بہت خوبصورتی سے کیا ہے، لیکن ہر کسی کو اپنی طاقت کے مطابق کام کرنا چاہیے۔ تم نے ان لوگوں کے دل خوش کر دیے ہیں اور یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ بھولا مسکرایا اور بولا، شاید تم ٹھیک کہتی ہو، لیکن مجھے خوشی ہے کہ میں نے اپنی زندگی کو کسی کے کام لایا۔ جب بھولا آسمان پر واپس آیا تو دوسرے بادلوں نے اسے گلے لگا لیا۔ سب نے کہا، ہمیں تم پر فخر ہے، بھولا، تم نے ثابت کر دیا کہ خواب دیکھنے اور ان کے پیچھے محنت کرنے کا کتنا بڑا انعام ہوتا ہے۔ بھولا کا دل خوشی سے بھر گیا۔ اب وہ جانتا تھا کہ اس کا خواب صرف اس کی خواہش نہیں تھی، بلکہ زمین کے لوگوں کے لیے ایک نعمت تھی، اور ان کے بعد بھولا ہمیشہ زمین پر ان جگہوں کی تلاش میں رہتا جہاں لوگوں کو بارش کی ضرورت ہوتی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ ہر بارش ایک نئی امید اور خوشی کا پیغام لے کر آتی ہے۔ یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اپنے خوابوں کے پیچھے محنت کرنا کتنا اہم ہے۔ اگر ہم کسی کے لیے اچھا کرنے کی نیت رکھتے ہیں تو راستے خود بخود کھل جاتے ہیں، بس ہمت اور نیک نیتی کی ضرورت ہوتی ہے۔ شکریہ۔